دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بی بی ام الورا ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں آئے، عام طور پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہے، اور اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بچے میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ غریب نواز کی امی جان فرماتی ہیں جس دن سے میرے بچے کے اندر جان پیدا ہوئی، میرے شکم میں میرے بچے میں جان پیدا ہوئی معین الدین کے اندر، اس دن سے لے کر کے ولادت تک روزانہ کا معمول یہ تھا کہ تہجد سے لے کر کے چاشت یا اشراق کے وقت تک وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، جس ذکر کی آواز کو میں خود بھی سن لیا کرتی تھی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج کی یہ محفل عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل میں آپ کو اور ہم سب کو ان محبتوں کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے، اور یہاں شوق کے ساتھ بیٹھنا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اللہ اس دن کھڑے ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ چونکہ مجھے عنوان جو دیا گیا ہے عطائے رسول سرکار غریب نواز کا، اس کی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز ہندوستان کے مبلغ اعظم ہیں، سب سے بڑا دین کا مبلغ اور دین کا داعی ہونے کا شرف سرزمین ہندوستان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے غریب نواز کے لیے کہ آپ کو اللہ نے ہندوستان کا مبلغ اعظم بنایا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے ارض ہند پر جو دین کا کام لیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ سرکار غریب نواز، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے جو گل بوٹے لگائے تھے اس کا عکس جمیل سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیا تھا۔ ہم جو چیزیں، بہت ساری چیزیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا عکس ہمیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو اس اعتبار سے حضور غریب نواز کی زندگی آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا رنگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی شکل میں سرکار غریب نواز نے اپنے آپ پر جو اوڑا تھا اور جو چڑھایا تھا، وہ سیرت کے رنگ میں اس قدر رنگ چکے تھے کہ پیدائشی طور پر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا رنگ چڑھا دیا تھا، جس کو قرآن اللہ کا رنگ کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ وقت میں بہت زیادہ وسعت نہیں ہے، بہت اشاروں کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔
آپ نے سیرت کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میلاد کے موقع پر سنا ہوگا کہ ماں کے شکم میں اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ شعور عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ شکم مادر میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو آواز سننے کا ادراک عطا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بولنے اور کرنے کا اللہ نے شعور عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے، اگرچہ اس حدیث مبارکہ کی سند میں لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن اس کی طرف جانے کی بجائے اب آپ اتنی بلند آواز سے وہ ذکر کی آواز آتی تھی کہ میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتی تھی۔ شکم مادر کے اندر اللہ اکبر سیرت النبی کا یہ رنگ سرکار غریب نواز کی زندگی میں۔ اسی طریقے سے غریب نواز کی زندگی کے اندر ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے، مثال کے طور پر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے محمد عربی کو جو ہے وہ دائیں طرف کا پستان پیش کیا دودھ پینے کے لیے تو انہوں نے دودھ نوش فرمایا، لیکن جب بائیں طرف کا میں نے جو ہے شرف عطا کرنے کے لیے دیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، اور میرا وہ بچہ میرے شوہر کی گود میں موجود تھا تو انہوں نے بائیں طرف کی طرف سے منہ ہٹا کر کے میرے شوہر نے جو بچہ لے کر کے کھڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور گویا کہ بتایا، امی میں تو دودھ پی چکا ہوں، اب میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے جو بھوک کی وجہ سے سسک رہا ہے، بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پستہ کو ترک کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میں معین الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، اس لیے کہ غریب عورتیں بھوکی پیاسی فاقہ کش آتی تھی میرے گھر پہ اور ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے تھے اور معین الدین دودھ پی رہے ہوتے تھے، اور ان بچوں کے رونے کی آواز معین الدین کے کانوں میں آتی تھی تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور ان بچوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے، امی میں تو پی چکا ہوں، ان غریب بچوں کو بھی میرے حصے کا پلا دیا جائے۔ یہ بچپنے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن گفتگو کو جو ہے وہ بہت طول نہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہم ہی کو نہیں بلکہ کائنات انسانی کو متاثر کرتا ہے۔ آج غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کی طرف کون متوجہ ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں سفید پوش لوگ اللہ اکبر غریبوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غریب اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب کو ٹھوکروں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق تک نہیں دیا جاتا۔ لوگ عطا کیا کریں، لوگ حق بھی نہیں دیتے۔ عطا اور حق میں فرق ہے، حق لوگ نہیں دیتے، عطا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے حق تو اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کو عطا کیا، غریبوں کو نوازا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں مکے کی سرزمین پر اونچ نیچ اور برادریوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے بتا دیا، نہ حبشی کو عربی پہ فضیلت
फजीलत है, ना अरबी को हबशी पे फजीलत है। किसी को अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर एक दूसरे पे फजीलत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने यही किया कि अल्लाह अकबर, ये नीच जात का है, ये ऊंच जात का है। गरीब नवाज ने खत्म कर दिया, फरमाया कलिमा पढ़ लो और सब के सब एक सफ में खड़े हो जाओ। इसीलिए सरकार गरीब नवाज के हाथ पर 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये तारीख में ये जो बात है बड़ी अहमियतों की हामिल है। मैं अर्ज कर रहा था कि देखो, जिसको कोई नहीं पूछता था उसे मेरे नबी पूछते थे, और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कैसे रहम करते थे, उस तरफ चले हम। फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की फरियाद रसी की जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था। मिसाल के तौर पर एक खातून, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की महफिल वाज सजी हुई थी। अल्लाह के प्यारे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत खिताब फरमा रहे थे। मैं अपने जवानों से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हम ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज इबादत है, सिर्फ रोज़ा इबादत है, सिर्फ हज इबादत है, सिर्फ सदका इबादत है। याद रखना, सारी इबादतों की अहमियत अपनी जगह है, मगर अल्लाह के बंदों का रिस्पेक्ट, अल्लाह के बंदों का ख्याल करना, इसका मकाम ही जुदा है, इसका मकाम ही जुदा है। फरमाया गया, अल्लाह के करीब जाने का रास्ता, अल्लाह के करीब जाने का रास्ता लोगों के दिल से होकर गुजरता है। अल्लाह के करीब जाने का रास्ता लोगों के दिलों से होकर गुजरता है। जो लोगों के दिल खुश करने के सजावार नहीं हैं, या जो लोगों के दिल खुश नहीं करते, वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। तहज्जुद गुजार बन जाएं, रमजानुल मुबारक के अलावा अय्याम 20 के रोजे यानी 13, 14, 15 के हर महीने रोजे रखें, 3-3 महीने के रोजे रखें, पीर और जुमेरात के रोजे रखें। अगर दिलों को खुश करने का तसव्वुर आपके पास नहीं है तो आप कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि जब तक के मखलूक से मोहब्बत नहीं करोगे, खालिक की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कभी पेवस्त नहीं हो सकती। मेरी कौम के वो जवान जो आज हाथों में तस्बीहां लेकर के अपने आप को दीनदार समझते हैं, या चेहरों पे दाढ़ियां सजाकर अपने आप को दीनदार समझते हैं, और माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, बहन भाइयों का हक अदा नहीं कर सकते, पड़ोसियों को उनके हुकूक नहीं दे सकते, बीवी को उनके हुकूक नहीं दे सकते, उन लोगों को सोचना चाहिए क़यामत के दिन आपके नामे अमाल में नेकी का वो तसव्वुर नहीं होगा जो आप दे करके बैठे हैं। आज एक इंसान दूसरे इंसान को इज्जत नहीं दे रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा है। खुद गर्जी का दौरा है। दोस्तियां भी होती तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी होती तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी खुद गर्जी के लिए हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि हालत ये है, एक दूसरे के साथ शादी कर ली जाए और शादी करने के बाद अगर बीवी बीमार हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी न रहे, तो उसको तलाक देने की बात की जाती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो भी तलाक दे दी जाती है। कभी ऐसा होता है किसी भी बहाने से तलाक दे दी जाती है। गोया के जवानी में अल्लाह अकबर गुल छर्रे उड़ा करके बीवियों को तलाक दे दी जाती है। चलो दूसरी कर लेंगे, दूसरी को तलाक देकर तीसरी कर लेंगे। अल्लाह अकबर, यानी किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। बहुत सारे जवान वो भी हैं, बहुत सारे जवानों की जवानी वो भी हैं कि अल्लाह अकबर अपनी हवस के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी लड़की को मोहब्बत के झांसे में फंसा करके, मोहब्बत के जाल में फंसा करके उससे नाजायज ताल्लुकात
تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور پھر اس سے زنا کر کے، اس سے بدکاری کر کے، اس کی آبرو کے ساتھ کھیل کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے. یعنی اس کی زندگی سے، اگر میں اپنے لہجے میں گفتگو کروں، اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے. آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ جوان جو ہوس پوس پرستی کا شکار ہے، وہ جوان جو ہوس میں مبتلا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی انسان اگر ہوس پرستی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں گا اور زندگی سے کھیلنے کے بعد پھر قدرت مجھ سے امتحان نہیں لے گی، پھر قدرت مجھ سے سوال نہیں پوچھے گی. اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت نے پیدا کر کے تمہارے حوالے نہیں کر دیا کہ جس پہ چاہو ظلم کرو، جس کے ساتھ چاہو حواس پرستی کرو، جس کے ساتھ چاہو اس کی زندگی کو یوز کرو، اس کی زندگی کا مس یوز کرو، اس کی زندگی کا استعمال کرو. یاد رکھنا، جب تم کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو تو اس کے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی بندہ ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے چور ہو، چاہے جواری ہو، چاہے بے نمازی ہو، اللہ کتنی محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ کی محبت کا انداز سب سے الگ الگ ہے. جو نیک ہیں ان سے محبت کا انداز الگ ہے، لیکن جو گنہگار ہیں میری طرح، ان سے بھی محبت ہے اس کو. کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے. وہ اللہ کی تخلیق ہے، تخلیق اللہ نے اس کو بنایا ہے. دھیان دینا، اللہ نے بنایا ہے مطلب خالق ہے اللہ ان کا. کن کا؟ انسانوں کا. اللہ نے بنایا ہے. اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. جو جس کو بناتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جو جس کو بناتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. ایک شاعر جس نے شعر کی تخلیق کی ہو، ایک شاعر جس نے شعر لکھا ہو، اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا ہے. نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے. اللہ تو خالق انسان ہے، اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے. یہی درس انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے تھے. ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، انسان کی عزت کرنا، انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے، ایک حدیث سنو، دل کے کانوں سے سنو ایک حدیث. اور کچھ وہ بھی جوان ہیں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر نشے میں مبتلا ہو گئے، شراب پینے لگے، بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے حقوق پر توجہ نہیں. یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، سستا بیچا جا رہا ہے، مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں. بار بار کا رونا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے. جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن
तुम तिजारत करोगे तुमसे कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा, जिस दिन तुम सियासत करोगे उस दिन कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए ना तुम्हें पढ़ने देना चाहते हैं, ना तिजारत करने देना चाहते हैं, ना तुम्हें सियासत करने देना चाहते, क्योंकि तुम्हारी सियासत वो है कि आज तक 1400 साल पहले जो तुमने सियासत की थी, आज तक वो तुम्हारी सियासत को हैरत से तक रहे हैं। वल्लाह 1450 साल बीत चुके हैं। नबी ने एक ऐसा सियासतदान दुनिया को दिया था जिसने 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया था, और जैसा सियासतदान दुनिया का कोई सियासी ऐवान पेश न कर सका। और अगर पेश कर सकते हो तो पेश करके बताओ कि गुलाम जो है वो सवारी पर सवार है और 3 बर्रे आज़मों का अल्लाह अकबर खलीफा उसकी नकेल पकड़ करके चलता हुआ नजर आ रहा। लो ऐसा सियासतदान जो मेरे नबी ने अता फरमाया था, कोई पेश कर सकता है? गुलामों पे जुल्म करने वाले सियासतदानों के नाम तो हम ले लेंगे, लेकिन गुलाम को नाके पर सवारी पर सवार करने वाला कोई ऐसा आका भी तो बताओ। बैतुल माल के पैसों पर कई हजार रुपए, कई हजार करोड़ की फ्लाइटें खरीदने वाले सियासतदान तो मिलेंगे, लेकिन बैतुल मुकद्दस अपनी कमजोर सवारी पर बैठकर जाने वाला, और वो भी गुलाम को बिठा कर ले जाने वाला, आपको इस्लाम के सिवा कहीं नजर नहीं आएगा। बैतुल माल को पैसा खा जाने वाले सियासतदान तो आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा मोहताज सियासतदान भी मिलेगा कि मस्जिद नबवी में वक्त का अमीरुल मोमिनीन एक डायरी निकाल करके हिसाब लिखता है और एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है, तहरीर हो रही है। बाद में दूसरी डायरी आती है तो कलम भी दूसरा आता है। डायरी के साथ कलम अलग था, डायरी बदली कलम भी बदला, चले डायरी बदली कलम बदला, लेकिन डायरी बदली तो चिराग भी बदला। पहला चिराग बुझा दिया गया, दूसरा चिराग जला दिया गया, और फिर हिसाब लिखा जाने लगा। वक्त के अमीरुल मोमिनीन से पूछने वाले ने पूछा, डायरी में तब्दील हुई बात समझ में आती है कि दूसरा चोपड़ा निकाला, दूसरी डायरी निकाली, लिखने लगे, कलम क्यों बदला? उसी कलम से लिखा जा सकता था, चले कलम बदला फिर भी कोई बात नहीं, चिराग क्यों बदला? पहला चिराग बुझाया, दूसरा चिराग जलाया, ये भी रोशनी दे रहा है, वो भी रोशनी दे रहा था, वो बुझाया क्यों, ये जलाया क्यों? तो वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने बताया, पहले मैं हुकूमत का हिसाब कर रहा था तो हुकूमत का चिराग जला रहा था, अब घर का हिसाब कर रहा हूं तो हुकूमत के चिराग की रोशनी में घर का हिसाब करना ये खयानत समझता हूं। इसलिए मैंने हुकूमत का चिराग बुझाकर अपने घर का चिराग जलाया है, क्योंकि हिसाब घर का कर रहा हूं। वो कौन हिसाब करने वाला था? उसी को दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है, जो सुफ़ा के चबूतरे से मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर कोई तुम में परतवे उमर पैदा ना हो। तुम्हें इसलिए नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर तुम में कोई बू अली सीना पैदा ना हो, फिर तुम में कोई फीसा गौरस जन्म ना ले सके। ये है साजिशें। आप समझोगे कब? आपको कब समझ में आएगा? आप तो कहते हो कि ये सहूलत मिल रही है, वो सहूलत नहीं है। अगर इनको आपसे मोहब्बत होती तो ये इंटरनेट फ्री नहीं करते, ये आपकी रोटियों का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तरबियत का इंतजाम करते। ये रात रात भर आपको नंगा नाचने के लिए मौके फराहम नहीं करते। हमें समझना होगा, हमें शऊर से काम लेना होगा। कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो? बात दूर निकली। अर्ज ये कर रहा था, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, अपनी बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, या नाजायज मोहब्बत इश्क के नाम पर नाजायज ताल्लुकात कायम करके किसी कंवारी लड़की की आबरू से खिलवाड़ करने वालों, हदीस सुनो।
جس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. عورت سے کھلواڑ کرنا یا اس کی زندگی سے یا اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلنا، چڑیا جس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج میں، چڑیا جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے لوگوں کے درمیان، جس کا وزن بھی چھٹاک بھر سے زیادہ نہیں ہوتا. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چڑیا سے کھیلا اور وہ چڑیا مر گئی، جس نے چڑیا سے کھیلا اور چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، میں تجھ سے عدل اور انصاف چاہتی ہوں. یہ شخص نے میری زندگی سے کھیلا تھا حتیٰ کہ میں مر گئی تھی. چڑیا جس کو شمار میں بھی نہیں لیتے ہیں لوگ. میرے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا چڑیا مر گئی. وہ چڑیا فریاد کرے گی کہ میں عدل چاہتی ہوں، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا. تو اللہ اس چڑیا کی آواز میں اتنا اثر اور اتنی طاقت پیدا کرے گا. یعنی چڑیا کی آواز تو بہت باریک سی ہوتی ہے نا دنیا میں، کون سنتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ چڑیا کی اثر میں چڑیا کی آواز میں اتنی طاقت پیدا فرمائے گا کہ وہ آواز ایسی نکلے گی جیسے بجلی کی کڑک، اور جس نے اس کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی. اور اللہ اس چڑیا کو جواب دے گا، آج ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا. اور اللہ جواب دے گا، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے. اگر کسی پتھر نے کسی پتھر کو مار کر کے اس پر چوٹ دی ہوگی تو وہ پتھر نے جس پتھر پر چوٹ لگائی ہے اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہے تو اس لکڑی کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. آج عدل ہوگا، آج انصاف ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عدالت میں اس بدبخت کے لیے فیصلہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. اللہ فرمائے گا یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا، جب اس کے نیکیاں پہاڑوں جیسی ضائع کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جس نے نشہ کر کے اپنی بیوی کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اپنے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا، یا جس نے ناجائز محبت کر کے پیار اور عشق کے نام پر کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کی زندگی سے کھلواڑ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو بات دور نکلی. میں عرض یہ کر رہا تھا، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں، غریبوں کا کوئی غم گسار نہیں، مگر آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا انداز کیا ہے. میں بہت دیر تک آج آپ کو جو ہے وہ امتحان میں نہیں رکھنا چاہوں گا، جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا کی محفل واز جاری ہے، حضور کی محفل جاری ہے، اس میں ایک آواز گونجتی ہے. مسجد نبوی ہے، ستاروں کی طرح میرے آقا کو گھیر کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت جلوگر ہے. اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے. حالانکہ اس لہجے میں کبھی صحابہ گفتگو نہیں کرتے تھے. جب بھی میرے آقا کو پکارتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. انداز دیکھیں، اس کے جملے نقل کر رہا ہوں، اے محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے. حضور کی محفل واز رک گئی، آقا اس کی طرف متوجہ ہوئے.
جب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے. اس وقت جب متوجہ ہوئے میرے آقا کریم، جب سب صحابہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے آپ سے کچھ کام ہے. آقا علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے تجھے کام کیا ہے مجھ سے؟ اس عورت نے کہا یہاں آئیے تو بتاؤں گی، یہاں آئیے تو بتاؤں گی. اللہ اکبر. رحمت تمام، رحمت للعالمین، رحمت عالمیان اپنے صحابہ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور اس عورت کے پاس جاتے ہیں. جب اس کے پاس گئے اس نے بے باکی دکھائی. ایسا کوئی عورت نہیں کرتی تھی لیکن اس نے بے باکی دکھائی. اس نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. میرے آقا کی شان یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ تک نہیں کرتا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے دل میں خلجان نہ رہے، اس لیے کہ اس پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہ تھا کیونکہ وہ عورت پاگل تھی، وہ پاگل تھی. اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے حضور کو چلنے لگی اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا. اللہ اکبر. جس کے قدموں سے خرد نے وجود پایا، جس کے قدموں سے لگ کر عقل کو شعور آیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ایک پاگل عورت پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک مقام آتا ہے، ایک میدان آتا ہے جہاں پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ مدینہ منورہ کے ریگزاروں کو جو ہے وہ تپا رہی تھی اور گرما رہی تھی. اس میں لے کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی اپنی بات کرنے لگی. اس کی بات بے سر و پیر کی تھی، اس کی باتوں کا کوئی معنی نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مفہوم نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا. لیکن قربان جن باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا افصح العرب اس کا کلام سن رہے تھے. جس بات کا کوئی سر پیر نہ تھا، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا ملکہ دیا تھا، حضور گوش کے ساتھ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے اس کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے. ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی، ماتھے پر شکن نہیں تھا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک پاگل غریب عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی. صحابہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا. کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ تصور اور خیالات اٹھ رہے تھے اور جنم لے رہے تھے ابھی حضور علیہ السلام یہاں سے ہٹے اس بدبخت کو اس بے ادبی کا مزہ چکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں محبوب خدا کو کھڑے رکھ کر کے ان کے سامنے بکواس کرنے کا انجام کیا ہے. وہ بولتی رہی، وہ کیا بول رہی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے حضور نے اس کو ایک ہی جملہ کہا پوری گفتگو سن کر کے، جس جملے کو سن کر کے سب کے جذبات انتقام کے سرد پڑ گئے، سب کے جذبات انتقام سرد پڑ گئے. اللہ اکبر. اور وہ جملے کیا تھے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا؟ جب وہ پاگل جانے لگی تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب کوئی تیری بات پورے مدینہ منورہ میں نہ سنا کرے، جب کوئی تیری بات نہ سنا کرے، اس وقت تو میرے پاس آیا کر اور مجھے اپنا حال دل سنایا کر، میں تیری بات سننے کے لیے حاضر ہوں. وہ تو چلی گئی. صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ پاگل تھی پاگل اور وہ بکواس کرتی رہتی ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا ہے. آپ کو اتنی دیر تک اس نے مشقت میں کھڑے رکھا. مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو کس طرح تسلی دی؟ فرمایا جیسے میں تمہارے لیے ہوں اس کے لیے بھی تو ہوں. اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ حال اس کو سنائے گی. جس کا کوئی سننے والا نہیں اس کا سننے والا آمنہ کا لال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریبوں کے ساتھ یہ انداز مصطفیٰ جان رحمت کا تھا. یہ سیرت پاک کا عکس جمیل سیدنا غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں. سرکار غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں. سرکار غریب نواز صرف تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی، صرف کانفرنسوں سے اسلام نہیں پھیلتا، صرف سیمیناروں میں فکر انگیز اور دردناک گفتگو کرنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کچھ انسانیت بھی،
درکار ہوتی ہے, کچھ غریبوں کا خیال بھی درکار ہوتا ہے. ہمارے پاس تو جو آتا ہے میں پریشان ہوں, اللہ تیری پریشانی دور کر دے. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا, کبھی میدان عمل میں بھی قدم رکھو. مسلمان غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ مسلمان جہالت کی وادی میں بھٹک رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تب سرے انقلاب نہیں بپا کرتے, میدان عمل میں آنا, جہد مسلسل درکار ہوتی. ایک غریب کسان میرے غریب نواز کے پاس آیا, اور وہ غریب کسان کہنے لگا, سرکار بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پہ ٹیکس سے زیادہ لگا دیا, میں غریب بھر نہیں سکتا, میں غریب بھر نہیں سکتا. اور سنا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ دلی میں رہتا ہے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے, اگر آپ سفارش کر دیں میرا کام ہو جائے. کسان تھا وہ, کسان کی آواز کس کے کانوں میں جاتی ہے؟ کون سنتا ہے کسانوں کی؟ کسانوں کی فریاد پہ کون لبیک کہتا ہے؟ کسانوں کی یہ عزت کس کے سمجھ میں آتی ہے؟ سوچو تو صحیح, کسان تو بے اوقت ہے لوگوں کی نگاہ میں, کسانوں کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن غریب نواز 850 سال پہلے کتنا غریب رہا ہوگا وہ کسان, آیا ہے غریب نواز کیا. غریب نواز کہتے چھوڑ یار, میں تو یہاں نماز روزے کی بات کرنے آیا ہوں, آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنا میرا طریقہ ہے. یہ میں بادشاہ سے سفارش کروں اور تیرا ٹیکس کم کراؤں, یہ میرا کام نہیں ہے. یہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے پہلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کے حقائق کی بات کرو, اس لیے کہ آسمان کے اوپر کی باری بعد میں ہے, زمین کے نیچے کی باری بعد میں ہے. پہلے زمین کے اوپر کی بات کرو, اس لیے کہ جو زمین کے اوپر کا ماحول سنوار دے, زمین کے اندر کا ماحول خود بخود سنور جائے گا. پہلے اوپر سنوارو. قرآن نے بھی کہا ربنا آتنا فی الدنیا, اسلام پہلے دنیا کی بات کرتا ہے. نہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہم تو کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے, اللہ والے ایسے نہیں ہوتے. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, جن پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. کسان آ رہا ہے غریب نواز کے پاس. میں سوچتا ہوں آج آپ میری بات سن کر آپ بھی سوچیں گے کہ غریب نواز آج اگر زمین کے اندر کی بجائے زمین کے اوپر ہوتے اور شاید ماحول کچھ اور ہوتا, ماحول کچھ اور ہوتا. خواجہ کا ہندوستان ہے یہ, ہندوستان کے راجہ غریب نواز, روحانیت کا تاجدار, دلوں پہ حکومت کرنے والا. یاد رکھنا سروں پہ حکومت کرنے والا حاکم نہیں ہوتا, دلوں پہ حکومت کرنے والا حاکم ہوتا ہے. ہاں اس لیے کہ سر تو چٹیل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں, بادشاہ کا تخت پہاڑ نہیں بنا کرتے, بادشاہ کا تخت تو اللہ اکبر بالکل سڈول, بالکل مربع نما, بالکل بچھی ہوئی چٹائی کی طرح تخت ہوتے ہیں. قدرت نے دل کے فرش کو مثل تخت بنا کر بتایا ہے. اس کے لیے بھی کچھ حاکم ہوں گے, اور وہ کون ہے جو اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی محبتوں سے, اپنی الفت سے, اپنی خوبصورت گفتگو سے, اپنے خوبصورت لب و لہجے سے جو دلوں پہ حکومت کرے, وہ اصل حاکم ہے. سروں پہ حکومت کرنے والا, سر تو کوئی بھی جھکاتا ہے, ڈنڈوں سے بھی سر جھک جاتا ہے. سر جھکانا اہم نہیں ہے, دل جھکانا اہم. اور اسلام سر بعد میں جھکانے کی بات کرتا ہے, اسلام پہلے دل جھکانے کی بات کرتا ہے. اس لیے کہ سر تو تلواروں سے بھی جھک جاتے ہیں, لیکن دل صرف اخلاق سے جھکا کرتے ہیں, دل صرف کردار سے جھکا کرتے ہیں. کسان آ کر غریب نواز سے کہتا ہے حضور کوئی سفارش کر دیجیے. غریب نواز فرماتے ہیں میں خود تیرے ساتھ دلی تک چلوں گا. غریب نواز اس کسان سے کہتے ہیں, یہ 850 سال پہلے کی بات ہے, اس کا آپ ذہن میں تصور رکھیے گا.
اور اس کو آپ خیال رکھیے گا سننے والے موجودین بھی اور غائبین بھی کہ یہ بات 850 سال پہلے کی ہے کہ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آیا اجمیر مقدس میں کہ بادشاہ کے کارندوں نے ظلم کیا کسان پر. غریب نواز سے کہا سفارش کر دے. فرمایا میں خود چلوں گا. کوئی لیٹر نہیں دیا جائے گا, کوئی خط نہیں دیا جائے گا, کوئی کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر نہیں دیا جائے گا, میں خود تیرے ساتھ چلوں گا. اور ہند کی تاریخ, اکھنڈ بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک غریب کسان کے لیے میرے خواجہ اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر اس کے ساتھ کرتے ہیں. جب دلی پہنچے اس وقت سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی. بادشاہ کو خبر لگی تو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ غریب نواز کے استقبال کے لیے آیا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی جو پیر و مرشد تھے بادشاہ کے, وہ بھی ساتھ تشریف لائے اور آنے کے بعد دونوں نے قدم پکڑ لیے. سرکار آپ بغیر اطلاع کے آ گئے؟ اطلاع تو دی ہوتی, اطلاع دی ہوتی تو انتظام کیا جاتا آپ کے شایان شان. فرمایا میرا کام تھا اس لیے آ گیا. جب کام اپنا ہوتا ہے تو اسی طرح آیا جاتا ہے, اطلاعیں نہیں کی جاتی. حضور آپ کا کیا کام؟ آپ نے ہمیں نوازا, آپ نے ہمیں عطا کیا. جو سب رعنائیاں ہیں, جو سب عیش و عشرت ہے, سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے. حکومت آپ کی دعاؤں کی برکت, سلطنت آپ کی دعاؤں کی برکت, ناز و نم آپ کی دعاؤں کی برکت, سب تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہے. آپ کو کیا کام آ گیا؟ تو غریب نواز نے فرمایا یہ کسان ہے, آپ کے کارندوں نے اس پر ٹیکس اس کی طاقت سے زیادہ لگا دیا ہے, تو میں آ گیا ہوں کہ اس کی سفارش لے کر کے کہ اس کو کم کرو یا معاف کر دو. کسان پہ ظلم مت کرو, کسان پہ ظلم مت کرو, اس لیے کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جاتا ہے. بادشاہ نے کہا حضور معاف کر دے, مجھے پتا نہیں تھا یہ کارندوں کی, سپاہیوں کی یا وہاں کے لوگوں کی ناکارگی کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن حضور یہ ٹیکس تو معاف کیا جائے گا, مسئلہ حل کر دیا جائے گا کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں. آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ خط دیتے تو بھی کام ہوتا, خط کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس کو بھیج دیتے اپنا نام لے کر کے, آپ کا نام بھی آ کے بولتا تو بھی کام ہو جاتا. غریب نواز فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا کہ میرے نام سے بھی اس کا کام ہو جاتا, لیکن اس کے ساتھ چل کر قدم ب قدم اس لیے آیا ہوں کہ اس کا کام تو یوں بھی ہو جاتا, لیکن ہر قدم پر جو اس غریب کو خوشی مل رہی تھی وہ خوشی کہاں ملتی. اور میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جو کسی کا دل خوش کر دے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, حضور سید امین القادری, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. اور جو کسی کی مدد کے لیے, ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے, سنو, جو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے, ہر قدم پر اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ اجر تو بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا, اس لیے میں اس کی سفارش کے لیے آ گیا ہوں. یہ تھا سیرت کا وہ پہلو. پھر اس کے بعد بات سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر, انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر. جنات نے تک کلمہ پڑھا ہے, حالانکہ جنات نظر نہیں آتے. جنات نظر, کبھی کسی کو دکھا ہو تو بتا دے, دکھا. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ مجھے دکھتا ہے, دکھتا ہوگا. اس کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھتا نہیں, دکھتا نہیں, اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں. اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر وہ نہیں دکھتا. یہ عجیب سی بات ہے. ہاں نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ایسے بے شمار لوگ ہوئے جن کو دکھ گیا پھر وہ کبھی نہیں دکھے. تو جنات, لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. انسان تو انسان ہے. جنات نے بھی میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا, اور پھر قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی.
قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اب جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، تمہارے جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، اور ہڈیاں ان کے لیے چوس کر کے چھوڑ دیا کرو، کیونکہ ہڈیاں ان کی غذا ہے، ہڈیاں ان کی غذا ہے۔ اور بھی ان کی غذا کا تذکرہ کیا گیا تو میرے آقا نے ان کے خیال کا بھی ذکر کیا۔ بلکہ جن کی بات آئی تو ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک سانپ آیا حضور علیہ السلام کے دربار میں، دربار ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرکار ہیں، جو سرکار ہوتا ہے اسی کا دربار ہوتا ہے، ہاں، اور اصل سرکار وہی ہے جو پرماننٹ ہے، بجوز سرکار سر کار عالم، بجوز سرکار سر کار عالم، سروکار نہ سرکار ندارے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم پوری دنیا کی حکومتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سرکار تو ہمارے لیے اپنی سرکار، جسے خدا نے سرکار بنا کر بھیجا، جسے خدا نے غمگسار بنا کر بھیجا۔ بہرحال ان کے دربار میں سانپ آیا، لوگوں نے مارنا چاہا، حضور نے کہا رکو، آپ کی اگر توجہ ہے تو سمجھیں، لوگوں نے سانپ مارنا چاہا، کیونکہ سانپ مارنے کے لیے کہا گیا نا کہ قتل الموذی قبل الایذا، کہ موذی کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ صحابہ نے کہا نہیں مت مارو اس کو، آیا تھا کہ شکل میں سانپ کی، حضور منع کر رہے ہیں، پہلے بولا کہ سانپ مارو، سانپ آیا تو کہا مت مارو، وہ کھڑا ہو گیا اپنی دم پر، حضور نے اپنے کان اس کے قریب کیے، سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا ہے، سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا، سانپ کے آگے ہاتھ بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف برتن بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، حضور نے کان کیا۔ اس کا مطلب سانپ کے آنے کا مقصد کیا ہے حضور جانتے ہیں، جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہو، جو سانپوں کے، سمجھ میں آئی بات، جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہے، کیا وہ صافوں کے آنے کا مقصد نہیں جانتا؟ راجستھان ہے، ہندی والی زمین ہے، لیکن بہرحال عاشقوں میں تو اتنی صلاحیت ہو ہی جاتی ہے کہ سانپ اور صاف دونوں میں فرق ہو۔ آپ کو صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت مدینے کی سرکار سے جڑ جائے، اگر وہ صاف نہ ہو تو پھر کون صاف ہوگا؟ ہاں آپ سب صاف ہیں۔ تو سانپ کے کان کیا، اس نے کچھ کہا، پھر حضور نے اسی لہجے میں کچھ کہا، عربی میں نہیں، اسی لہجے میں جو اس نے کہا تھا، حضور نے کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ پھر صحابہ حیران تھے، ہو کیا رہا ہے، زبان وہ بولی گئی جو ہم نہیں جانتے۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہے، انہوں نے کہا نبی کو اردو زبان ہم نے سکھائی ہے، کتاب میں کتاب بتائی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں یار ان کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو، ان سے کہو وہ ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں، اردو ہم نے سکھائی۔ ارے وہ تو پتھروں کی زبان بھی جانتے، تو کون ہے؟ اور واللہ اگر سنی امتحان لینے آ جائے تو تم اردو کی گرامر بھی صحیح نہیں بیان کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اردو 1857 کے بعد نہیں ہے، اردو کی ایجاد کرنے والی 3 شخصیتوں کے نام سر فہرست ہیں، اور وہ تینوں کے تین ہمارے ہیں، ان کے ہمارے ہونے میں اوروں کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ پہلا نام امیر خسرو کا ہے، دوسرا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے، تیسرا نام خواجہ دکن بندہ نواز کے سودراج کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری، سنی دعوت اسلامی۔ تینوں کے ہمارے ہونے میں اردو نبی کو سکھانے والوں آپ کو بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تینوں قبروں پر چادر اوڑھ کر پڑے جو آپ کے یہاں شرک ہے۔
یہ تو صرف ہمارا مزاج ہے، ہمارا ظرف ہے، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اردو سے بڑی تکلیف ہے، ہم اردو کو مٹا دیں گے، اردو کو مٹا دیں گے. ہم کہتے ہیں فلمیں تو ہندی بناتے ہو، فلمیں ہندی بناتے ہو، گانے اردو میں گاتے ہو، کیونکہ پتہ ہے کہ جتنی لذتیں اردو میں ہوگی وہ کسی زبان میں نہیں ہوگی. ہندی بہت خوبصورت زبان ہے جانتا ہوں میں، لیکن گانوں کے لیے، شاعری کے لیے فارسی زبان کے بعد اردو زبان سے زیادہ کوئی زبان دلچسپ ثابت نہیں ہوئی ہے. اور اگر لوگوں کو اردو مٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم کہتے ہیں جس سے بھارت آزاد ہوا تھا وہ ایک مختصر نعرہ ہے، اور اس نعرے کا نام ہے انقلاب زندہ باد. جب یہ نعرہ لگا تھا تب بھارت آزاد ہوا تھا، واللہ یہ انقلاب زندہ باد بتا دو کس زبان کا نعرہ ہے. یہ انقلاب بھی اردو کی پیداوار ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں، آپ سے بھی کہتا ہوں اردو سیکھو، انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، لیکن اردو زندہ رکھو، اس لیے کہ اسلام کا ذخیرہ کتب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ اگر ہے تو وہ اردو زبان میں ہے. اردو زندہ رہنی چاہیے اور رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھا سکتے، تو ولیوں کی ایجاد کی ہوئی زبانوں کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ وہ نہیں مٹے گی، نہیں مٹے گی. بہرحال زبان اردو ہے. بات چلی تھی دور نکلی. عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اسی سانپ کو اس کے لہجے میں جواب دیا، وہ چلا گیا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ آقا فرماتے وہ جنات تھا، جنات، اور سانپ کی شکل میں آیا تھا اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، تو میں نے اس کو اس کے مسئلے کا جواب عطا کیا اور اس کی زبان میں عطا کیا جو زبان وہ لے کے. تو جنات نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا. یہ سیرت کا باب میرے خواجہ کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. بس بات ختم ہوتی ہے، اب اختتام کو پہنچتی ہے. غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ، جن کو کلمہ کیسے پڑھایا. قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کے. ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. انہوں نے دین کی جو خدمت کی، اس کے لیے جو مشکلیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں. ہوا یہ کہ رائے پتورا جس وقت اس نے دیکھا، چونکہ بانٹ رکھا تھا سماج کو خطوں میں، قبیلوں میں، زبان میں، علاقوں میں، عصبیت پہ بانٹ رکھا تھا. غریب نواز ایک کرنے آئے تھے، ایک کرنے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں صوفیہ کا مسلک دو کرنا نہیں ہے، ایک کرنا ہے. ٹھیک جیسا کہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید لوہار تھا، تحفے میں کینچی لے کر آیا. تو بابا فرید نے فرمایا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، کینچی کیوں لائے ہو؟ اگر تحفہ ہی دینا ہے تو سوئی کا تحفہ دو، سوئی. تو اس نے پوچھا حضور یہ کینچی اور سوئی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بیٹے کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دو کو ایک کرتی ہے. دو کرنے نہیں آئے، ایک کرنے آئے. آپ بتائیں کینچی اوزار میں، کینچی اوزار اور ہتھیار میں سب سے حقیر اور کمزور اوزار ہے، اس لیے کہ کینچی سے کس کا مرڈر بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ کینچی سے تو کپڑے ہی کٹتے ہیں. چاقو کی بات الگ ہے. کینچی آپ دیکھ لیں، کینچی سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دیا جائے وہ نہیں مرے گا، کیونکہ کینچی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی دھار ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کو مارا نہیں جاتا. کیا صوفیہ ہے جو اوزار ہے تو اوزار، لیکن قتل نہیں کرتا، صرف دو کرتا ہے. ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے دو کرنا. ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے دو کرنا. ارے جو صرف دو کر دیتا ہے صوفیہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے،
ہمیں تو سوئی دھاگا چاہیے، سوئی چاہیے جو ایک کرے. اور غریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، ایک پر بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. کیوں؟ پیار کی بولی، محبت کی بولی. اسی سے تو لوگ لرزہ برندان ہیں کہ آپ کو بولیاں اچھی آتی ہیں، آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے. اور یار انسان تو انسان ہے، وہ جنات جو بنے ہیں آگ سے، جب آپ بولنے پر آؤ وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، جب آپ بولنے پر آؤ تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں. جب رائے پتورا نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اس کو بڑا ٹینشن تھا، میرا تختہ نہ پلٹ جائے، میری حکومت نہ چلی جائے. اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کو ختم کرو. جادو کروایا، مشہور بات ہے، جادو کروایا، پتھر کو 2 انگلیوں پہ روک دیا غریب نواز. آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے. پانی بند کیا، غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا، کاسے میں سمیٹ لیا پورے انا ساگر کو. پھر کیا ہوا؟ پھر سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، بہت کچھ کیا. آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا، اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ انا ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے، مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر. کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس سے. رائے پتورا نے کہا وہ فقیر 2 انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے، اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے بس کہ اسے مسل دیا جائے. وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے ہندوستان، اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے. لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، جا اور اس کا قصہ تمام کر دے. اس نے کہا یہ تو میرے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہ ہنسا اور ہنس کر کے کہا مجھے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہ جا کے غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا. ان دنوں غریب نواز کا قیام ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے تھا. اس نے کہا اے فقیر، تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جا یہاں سے. پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے. یہ اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب بھی ہم غریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر معلیٰ اور اجمیر شریف کہتے ہیں. یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حکم بھی ہے. ادب ہی ہمارا مسلک ہے، ادب ہمارا مذہب ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے. اس نے جو کہا وہی کہوں گا، ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف. یہ بھی تو مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو اس لیے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر، ہندوستان چھوڑ دیں آپ. غریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں، ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں. ہندوستان، اگر ہندوستان چھڑوانے کا خواب ہے سادی دیو، او سادی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا ہے. ایسے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا ایسے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا. ہاں، مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا. غریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے جس سے اجمیر معلیٰ کہا جاتا. رشک کی نظر سے دیکھتی ہوں زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغ اعظم آرام کر رہا ہے، اور سینے میں، زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے. اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں، امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے. ہم گھسپیٹیے لوگ نہیں ہیں. ہندوستان میں امانت ہے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کی امانت ہیں، ہم نے دفن اس میں ہونا ہے. امانتیں دفن ہوتی ہے، باغی دفن نہیں ہوتے، غدار دفن نہیں ہوتے.
اللہ اکبر. اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں, نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے. قطب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قطب الدین یہاں کے باغی اور لٹیرے کا نام نہیں, قطب الدین بختیار کاکی ہندوستان کی امانت کا نام ہے. یہ امانتیں ہندوستان کی, اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی. یہ اس زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے. یہ اولیاء اللہ کے آستانے. اللہ اکبر. تو سرکار سلطان الہند غریب نواز نے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا, تیرے کہنے سے نہیں. کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا. دھمکی دے رہا ہے, مار ڈالیں گے تمہیں. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا, اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے. اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں, اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لیے, ہمیں مار نہیں سکتے. زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے, پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے, نہیں مار سکتے. تاریخ بھری پڑی ہے, تاریخ. نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, پوری نمرودی پارٹی جمع تھی, آگ میں ڈال دیا, مار سکے. فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی. دیکھو تو صحیح, لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان, کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف, کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف, کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف, کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف. اللہ اکبر. وہ یقین پختہ کرو, جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے, لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا. سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے, میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے. اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا. فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے, نقصان کیوں اٹھاتا ہے, تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو, فائدے میں رہے گا, تیری مراد پوری ہوگی, تیری تمنا پوری ہوگی. پیچھے لوگ کھڑے تھے, اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی, جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی, اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے. فرمایا بتاؤں, غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ. بہت ممکن ہے کچھ لوگوں کو ہوگا یہ بخاری میں ہے کیا, میرے عزیز وہ بخاری تو برسوں پہلے لکھی گئی, اس میں کیسے ہو سکتا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے نا نہیں ہمیں بخاری میں بتائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہم اس پہ یقین کریں گے. اگر ہر بات کا یقین آپ کو بخاری سے ہوتا ہے, اگر آپ برا نہیں مانے تو صرف سمجھانے کے لیے کہوں ایک بات, ناراض نہیں ہوں گے آپ, حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے مجھے, لیکن آپ ناراض نہیں ہوں گے. اگر آپ کہتے ہیں ہر بات ہم بخاری سے ہی مانیں گے تو آپ جو ہے وہ اپنے ابا کے شہزادے ہیں, یہ تو کوئی بخاری میں نہیں لکھا ہے نا. نہیں اس میں ہنسنے کی بات نہیں, مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی بخاری میں ہے, نہیں ہے نا میرے عزیز. تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ بخاری مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2500 حدیثوں کا مجموعہ ہے. مقررات کو حذف کر کے کم و بیش 2500 احادیث کا مجموعہ ہے. اور جس نے بخاری لکھی ہے ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, 1 لاکھ صحیح اور 1 لاکھ غیر صحیح, اس میں سے میں نے صرف اتنی حدیثیں لکھی ہے. اب بتاؤ اگر جو صحیح حدیثیں تھی اس میں ہی سے 2500 لکھی گئی تو 97,500 حدیثیں خود امام بخاری کے عقیدے میں صحیح تھی, لیکن وہ گئی کہاں, وہ کہاں گئی. اگر آپ بخاری, مسلم, ترمذی اور ابن ماجہ پر ہی اسلام کو مقید کر دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. واللہ بخاری ہمارے سر آنکھوں پر ہے, لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ, ہمیں کتاب سے کیا لینا, ہم تو ایمان لائے آمنہ کے لال پر. میرے نبی کا فرمان اگر دیوار پہ لکھا مل جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں.
ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم نبی کا فرمان دیکھتے ہیں. اور بخاری کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے جو بات کہی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے کہی سمجھانے کے لیے کہی ہے. آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں. بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا. اور لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر. یہ بات ہے، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے. میرے عزیز ایسی بات مت کرو. کنڈوں کی نیاز ہے، مستحب عمل ہے، ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں. دیکھیے اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک چیز، کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت؟ چادر چڑھانا کہاں سے ثابت؟ مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے. توجہ آپ کی، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے. پھر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل؟ یعنی آپ دلیل 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 کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے. تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مجھے اسکول جانا ہے، اور کہا اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے؟ دورے کے لیے جانا ہے، کون سی اجازت دی؟ بات اجازت کی نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اجازت نہیں چاہیے. اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے، کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے. ایک چھوٹی سی بات، آپ نے مجھے دعوت دی نہیں آپ نے، لیکن بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ، ورنہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم نے دعوت تو دی نہیں، آپ زبردستی کے مہمان کیوں بنتے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی. اب دعوت دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں گے کہ سید صاحب یہ بتائیں آپ کو کیا کیا پسند ہے، اس کی فہرست دو. آپ کو توجہ آپ کی، آپ کو کیا کیا پسند ہے اس کی فہرست دو. کتنی فہرست بنے گی؟ جے پور سے آ کر جانے کا وقت ہو جائے گا لیکن دعوت کا وقت نہیں آ پائے گا. یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، کتنا ٹائم جائے گا؟ اب آپ کو پکانا کیا ہے؟ عقل مندی یہ تقاضا کرتی ہے آپ یہ پوچھیں آپ کو کس چیز سے پرہیز ہے. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو کس چیز، کیا آپ نہیں کھاتے؟ میں نے بتا دیا یہ 3 چیزوں سے مجھے پرہیز ہے، نہیں کھاتا. تو 3 چیزوں کے علاوہ اب آپ کو کیا پتا چلا؟ 3 نہیں پکانا، باقی جو چاہے. صحیح؟ یہی ہے نا طریقہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب اللہ کو کیا پسند ہے اس کو کہتے ہیں جائز، اور کیا ناپسند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناجائز. تو پسند کی فہرست بنانا مشکل ہے. پسند کی فہرست بنانا، ارے جب میری پسند کی فہرست بندہ ہو کر بنانا مشکل ہے تو اللہ کی پسند کی فہرست بنانا کوئی آسان ہوگا؟ کوئی آسان ہوگا؟ جب بندے کی پسند کی فہرست کی حد نہیں تو خدا کی فہرست کی جو پسند کی فہرست ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ کون پڑھے گا؟ کون سمجھے گا؟ کون معلوم کرے گا؟ تو اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے. میز پر بیٹھ کر 4 لوگوں نے اسلام گڑا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے آپ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب آپ کو پسند ہے. کس کلر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سب کلر پسند ہے. کس
मशरूब को नापसंद करते हैं, समझ जाएंगे इसके अलावा सारे मशरूब पसंद है। किस शहर को नापसंद करते हैं, समझ जाएंगे इसके अलावा सारे शहर पसंद है। बिला तमसील अल्लाह की पसंद को जायज कहते हैं, अल्लाह की नापसंद को नाजायज कहते हैं। तो अल्लाह ने अपनी पसंद की फेरिस्त नहीं उतारी, बल्कि अल्लाह ने बता दिया ये मुझे नापसंद है, तो अल्लाह ने नाजायज की फेरिस्त बयान कर दी। अब आपको भी एक पता करना है कि जायज है कि नाजायज, तो जायज की फेरिस्त में मत ढूंढा करो, नाजायज की फेरिस्त में ढूंढा करो। जो नाजायज की फेरिस्त में है बस वही नाजायज है, उसके अलावा जो है वो सब जायज है, जो है वो सब जायज है। अंगूठा चूमना जाए, क्योंकि नाजायज की फेरिस्त में नहीं है। अगर है मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सुन्नियों की तरफ से, छोटा हूं, बहुत छोटा हूं सुन्नियों का। पूरी सुन्नियत से अंगूठे चूमना नहीं बंद करवा दिया तो फिर कहना, लेकिन शर्त एक है, नाजायज की फेरिस्त में दिखा दूं। लेकिन मुझे यकीन है, ये यकीन है 500 मर्तबा मर के जिंदा हो जाओगे, फिर भी नाजायज की फहरिस्त में अंगूठे चूमने का जिक्र नहीं दिखा सकते। अब हमें यह करना होगा कि अल्लाह ने किन चीजों को, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो जायज है वो जायज है, जो नाजायज है वो नाजायज। जिस बारे में कुरान चुप हो उसके मुतालिक तुम कलाम ना करा करो, कुरेदा ना करो, कुरेदने की इजाजत नहीं है। बात दूर निकली, लेकिन बात आपके समझ में आ तो गई होगी ना। अब लोगों को चाहिए करने का सबूत नहीं, मना का सबूत ढूंढो। मना है तो ठीक है, ले आओ, अच्छी बात है। तो सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, शादी दे आओ, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी भी मुराद, कलमा पढ़ तेरी मुराद पूरी होगी। कलमा पढ़ने वालों की मुराद पूरी होती है। आपसे भी कहता हूं, अगर मुराद पूरी करना चाहते हो तो कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करो, कलमे का विर्द किया करो, मुरादें पूरी होती है। कहा तेरी मुराद भी पूरी होगी, कलमा पढ़। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया सुन, बताऊं तुझे क्या है? कहा सुन, एक मूरत है, एक मूरत है, पत्थर की मूरत, जो बहुत सलीके से तराशी है संग तराश ने, और उसको देख कर तू उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहाँ खड़ा रहता है, और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जा करके उस बुत खाने में उस मूर्ति के पैरों के पास बैठ कर कहता है, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। रोता रहता है लेकिन वो तुझसे कलाम नहीं करती। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तूने कलेमा पढ़ा, अगर तूने कलेमा पढ़ा तेरी मुराद पूरी होगी। सीरतुन नबी का ये पहलू, जिन्नात को कलमा पढ़ाने वाला मेरे गरीब नवाज की जिंदगी में किस शान से आया है। अल्लाह अकबर फरमाया कलेमा पढ़, उसने कलेमा पढ़ा, किस लिए के मोहब्बत क्या ना करवाए। अब तो वो सारे भक्तों को छोड़कर ये खुद भक्त हुआ, और इसने कहा कि कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने बाद कहा हुजूर अब उससे जरा बात करवा दे, चले चले और बात करवा दे। फरमाया तू खुद जा। रोज जाता था, हमारे बगैर जाता था, आज हमारे कहने पे जा। सुभान अल्लाह। ताकि पता चले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के कहने की शान का आलम क्या है, सुभान अल्लाह। उनकी बोली की शान का आलम क्या है। जब गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। का जा और जाकर उसका हाथ पकड़ कर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। जाकर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। हाथ पकड़ कर कहा, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर देते। हुजूर गरीब नवाज उसका निकाह उसके साथ कहते हैं। वो कहता है हुजूर मैं आज बहुत खुश हूँ, शाद हूँ मैं आज। फरमाया हम नाम बदलते तेरा, तू हमेशा शाद रहेगा। तू शादी था अब तक, अब तू हो गया शादी।
شادی کر کے تو شادی ہو گیا، تیرا نام اب تو شادی ہے، تو ہمیشہ شاد رہے گا، شاد رہے گا، یعنی تو آباد رہے گا، خوش رہے گا۔ اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو خوشیاں عطا کی۔ یہ غریب نواز ہے۔ آخری جملہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج ہند کی سرزمین انہی کی برکتوں سے شاد و آباد نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقوش پا پر قائم رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بزرگوں کے نقش قدم پر ہمارا عقیدہ بھی رکھے، ہمارا عمل بھی رکھیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جے پور والوں سے میری